السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1009، سورۃ السجدہ، آیت نمبر 15 تا 17، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ انما ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیتوں پر، الذین وہی لوگ، اذا کہ جب آتے ہیں، بہا ان کے ساتھ، خرو تو وہ گر پڑتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا اور وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم اور وہ، لا یستکبرون نہیں تکبر کرتے، تتجافا علیحدہ رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع خواب گاہوں سے، یدعون وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، خوفاً خوف سے، وطمعاً اور امید کرتے ہوئے، ومما اور کچھ اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا، ہم انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم پس نہیں جانتا، نفس کوئی نفس، ما وہ جو اخفیا چھپا رکھی گئی ہے، لہم ان کے لیے، من قرتی ٹھنڈک، آیون آنکھوں کی، جزاءً بدلہ، بما ان کا جو، کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ پیارے بھائیو اور میری بہنوں، سورۃ السجدہ آج کے سبق کی آیات بینات کافروں کے بعد، مشرکوں کے بعد، جہنمیوں کے بعد، بے ایمانوں کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ ہماری آیات پر وہی لوگ ہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور یہ لوگ تکبر کرنے والے نہیں ہوتے۔ بات یہ تھی کہ ابو جہل اور فرعون جیسے اور دیگر اس قسم کے کافر اور مشرک اور بے ایمان، ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو پہچان بھی لیا، سن بھی لیا، جان بھی لیا، سمجھ بھی لیا، لیکن تکبر ایک ایسی خبیث ترین چیز کہ تکبر کی وجہ سے ان لوگوں نے پروردگار کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ اکیلے کی حمد و ثنا کرنے سے انکار کیا، اور ایمان لانے سے انکاری ہو گئے۔ اب یہ تکبر بعض دفعہ اس وجہ سے ہوتا ہے
کہ وہ بادشاہ ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی کو تکبر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ چودھری اور سردار ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی کو تکبر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسے بڑا حسن و جمال اور مال و دولت دیا گیا ہوتا ہے۔ تو تکبر کرنے والے تکبر کرتے ہیں، اور معاشرے میں بعض لوگ ایسے نکمے اور بیکار بھی موجود ہوتے ہیں، نہ وہ بادشاہ ہوگا، نہ حسن و جمال ہوگا، نہ مال و دولت ہوگی، اور نہ ہی اس کے پاس دنیا کی زیب و زینت ہوگی، انتہائی نکما، گھٹیا اور نکارہ ترین انسان ہوگا، کچھ بھی اس کے پلے نہیں ہوگا، اور وہ تکبر کر رہا ہوگا۔ بعض دفعہ کوئی شخص تکبر کرتا ہے کہ پدر ماں سلطان بود، جی اس کے تکبر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا باپ بادشاہ تھا، اور بعض دفعہ ایک بندہ تکبر کرتا ہے کہ باپ موچی ہے لیکن اس کے باوجود وہ تکبر کر رہا ہے، یعنی دنیا کی کوئی شان و شوکت نہیں ہے لیکن پھر بھی شیطانیت اپنے اندر پوری طرح موجود رکھتے ہوئے وہ تکبر کرے گا۔ ہدایت ہمیشہ انہی لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو عاجزی اور انکساری کرنے والے ہوتے ہیں، جو صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، جو غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کرنے والے اور ترس کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو ظالم ہو اور تکبر کرنے والا ہو وہ عموماً حق سے محروم ہی رہ جاتا ہے۔ فرعون کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ابو جہل جیسے لعنتی اور ملعون کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو تکبر کرتے ہیں۔ بعض کو تو تکبر اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی زیب و زینت حاصل ہوتی ہے، اور بعض کو بغیر کسی دال کے کھائے مفت میں ہوا اور پھونک بھر جاتی ہے اور وہ تکبر پر اتر آتا ہے۔ تو تکبر کرنے والے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ عاجز اور انکساری کرنے والے بندوں کو ہی اللہ کی طرف سے ہدایت عطا ہوتی ہے اور نصیب ہوتی ہے، یا وہ اللہ کی ہدایت کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کو جو ہے وہ قبول کرنے والے بندے بن جاتے ہیں۔ اور رہ گیا معاملہ ایمان والوں کا، ایمان والے تکبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ہمارے سامنے جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام اولاد آدم پر فضیلت عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے آپ کو آپ کے اپنے باپ آدم پر بھی فضیلت عطا فرمائی، حضور کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج اور معراج عطا فرما کے سدرۃ المنتہا تک، جنت الماوا تک، اس سے آگے وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا کہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے کلموں کی چلنے کی آواز سنی۔ حضور کو اللہ نے فضل اور شرف عطا فرمایا کہ حضور کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی بہا، حضور کو پتھروں اور درختوں نے سلام کیا۔ اتنا بڑا شرف اور اتنا بڑا مقام اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن مجال کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں، آپ کے کردار میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہو۔ حضور کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کے جھرمٹ میں گم ہو کر بیٹھتے اور نیا آنے والا اجنبی پہچان نہ پاتا کہ ان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی کون ہیں اور ان کا عام آدمی کون سا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مثال، سبحان اللہ، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی رہائش مدینے سے کچھ باہر تھی، وہاں خلافت ملنے سے پہلے اور خلافت ملنے کے بعد بھی یتیم بچوں کی بکریوں کا دودھ ابوبکر انہیں نکال کر دیتے تھے۔ وقت کا حکمران ہے، خلیفہ وقت ہے، یار غار ہے، اتنا بڑا اللہ کے ہاں صدیق اکبر کا مقام ہے، لیکن وہ غریب بچوں کی بکریوں کا جا کر
انہیں دودھ نکال کے دیا کرتے۔ اور جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی عاجزی اور انکساری کا حال یہ ہے کہ رات کے گشت میں گشت کر رہے ہیں، مسافر دیکھا کہ اکیلا ہے، خیمہ لگا رکھا ہے اور ساتھ میں مریضہ ہے۔ ہاں جی، جو جناب حضرت عمر اپنے گھر سے کھانے پینے کا سامان اٹھا کر لائے، آگ جلائی، دیگچی کو چولہے پہ چڑھایا، پھونکیں ماری اور مسافر کے لیے کھانا تیار کر کے دیا۔ تو یہ، اور جب جناب عمر کی بیوی نے خیمے میں سے آواز دی کہ امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا کیا، تو اس مسافر نے دیکھا کہ یہ اپنے گھر سے راشن لے آنے والا، کھانے پینے کا سامان لے کر آنے والا اور آگ جلا کر آگ میں پھونکے مارنے والا یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ عمر ہے، جس سے کیسر و کسرا، مجوسیوں اور رومیوں اور عیسائیوں کی حکومتیں تھرا تھر کانپتی ہیں۔ لیکن نکمے اور بیکار، خبیث اور ذلیل قسم کے لوگ، جن کے پلے کچھ ہے یا جن کے پلے کچھ نہیں ہے، ہاں جی، وہ تکبر کرنا، غرور کرنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ پلے کچھ نہیں ہوگا لیکن ہوگا وہ سردار۔ تو پیارے نبی علیہ السلام سے بڑا اولاد آدم میں کوئی سردار نہیں۔ ہاں جی، پیارے نبی کی امت میں ابو بکر سے اور عمر سے بڑا کوئی سردار نہیں، لیکن ان کی عاجزی اور انکساری کا حال یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام راستے میں چل رہے ہیں اور آپ کو کسی چھوٹی بچی غلام لونڈی نے روک لیا اور روکے رہی جب تک کہ اس نے اپنی حاجت کو پورا نہ کر لیا، اپنی بات کو پورا نہ کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور ان کی بات کو سنتے رہے۔ تو ہدایت اور ایمان کنہیں نصیب ہوتا ہے؟ جو تکبر نہیں کرتے، اور جو تکبر کرے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ جو تکبر کرے وہ نصیحت حاصل کرنے کی دولت سے محروم رہتا ہے، اور ایمان والے وہ تکبر چونکہ نہیں کرتے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، اور پروردگار کی آیات جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے تعظیم میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گر پڑتے ہیں، اور پھر سجدے کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا بیان کرتے اور اپنے گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی پاک سجدے اور رکوع کے اندر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا پڑھتے۔ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اور تیری حمد کے ساتھ اے اللہ مجھے بخشش عطا کر دے۔ اب پیارے نبی علیہ السلام معصوم، گناہ اور نبی کا کوئی تعلق اور جوڑ نہیں، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے بخشش عطا فرما دے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اور فرمایا کہ یہ اہل ایمان، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی رات کو نماز تہجد پڑھتے ہیں، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، جہنم کا ڈر رکھتے ہوئے کہ کہیں جہنم ہمیں نہ ہو جائے، اور جنت کا لالچ اور طمع کرتے ہوئے اللہ کی پکار کرتے ہیں، اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے جہنم، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جہنم سے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت اور کردار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، وہ رات اس حال میں گزارتا کہ اپنا پہلو اپنے بستر سے الگ رکھتا، یعنی وہ نماز تہجد رات میں ادا کرتا۔ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکین کے بستر انہیں نہایت بوجھل کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی مشرک اور بے ایمان بندے کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ نماز نہیں پڑھے گا، بستر پر لگا رہے گا، گرمی ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا بستر، ہاں جی، اور سردی ہے تو گرم گرم بستر۔ منافق کو، مشرک کو
اور بے ایمان کو یہ بستر نماز کے لیے نہیں اٹھنے دیتا۔ ہاں جی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 656 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے عبد الرحمن بن ابی امرہ ہیں، کہتے ہیں کہ عثمان مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے اور اکیلے ہی بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن بن ابی امرہ کہتے ہیں کہ میں بھی عثمان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو عثمان کہنے لگے کہ اے بھتیجے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، فکأنما قام نصف اللیل، گویا اس نے آدھی رات تہجد پڑھ لی۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے نماز صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا کہ اس نے پوری رات ہی قیام اللیل کر لیا، نماز تہجد ادا کر لی۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ فائدہ معلوم ہوا، علیحدہ سے تہجد پڑھنے کی بھی فضیلت، اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی تو آدھی رات کا قیام، پھر صبح بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو اسے پوری رات کی تہجد کا ثواب ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں، نزلت فی انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمۃ، یہ آیت نماز عشاء کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی نماز عشاء کا انتظار کرنا۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے، مطلب عشاء سے پہلے نہیں سونا چاہیے تاکہ عشاء وقت پر اور جماعت کے ساتھ ہو۔ تو جب عشاء جماعت کے ساتھ کوئی پڑھے گا اسے آدھی رات کے تہجد کا ثواب ہوگا، اور جس نے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی اسے پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ قرآن کی اس آیت پر اس کا عمل ہو جائے گا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، مومنوں کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، پوری رات گدوں کی طرح، پوری رات جانوروں کی طرح وہ سوئے نہیں رہتے۔ اور عبداللہ بن رواحہ کے اشعار سے معلوم ہوا کہ مشرک اور بے ایمان سویا رہتا ہے، مومن اور ایماندار عشاء پڑھتا ہے، پھر دل کے نہ چاہتے ہوئے، بستر کے گرم ہوتے ہوئے یا بستر کے نرم ہوتے ہوئے یا بستر کے ٹھنڈے ہوتے ہوئے اسے بستر نہیں روک پاتا، اس کا بستر اسے بوجھل نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر حال میں اٹھتا ہے اور نماز کو ادا کرتا ہے۔ اور یہ اہل ایمان اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، ڈر اس بات کا کہ کسی وجہ سے اعمال بیکار نہ ہو جائیں، ڈر اس بات کا کہ کہیں ہمیں جہنم نہ ہو جائے، طمع اور امید اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت عطا فرما دے۔ صوفیوں کا رد ہوا کہ صوفی بدبختوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جہنم کو بجھا دوں اور جنت کو جلا دوں، یعنی صوفیوں کا کہنا یہ ہے کہ جہنم سے ڈرے بغیر اور جنت کی امید رکھے بغیر اللہ کو پکارنا چاہیے، جبکہ یہ چیز اسلام نہیں ہے۔ اسلام اور شریعت یہ ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں اور اس کی عبادت کریں، کہ ہمیں جہنم کا ڈر ہو، ہم اللہ کو پکاریں اور اس کی عبادت کریں کہ ہمیں جنت کا لالچ ہو اور جنت کی امید ہو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جنت کا طلبگار ہوں اور جہنم سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیری پناہ کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا
کوئی شخص نہیں جانتا کہ مومنوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا، اور یہ نعمتیں اللہ کیوں عطا کرے گا کہ ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4779، حدیث قدسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی کان نے سنا نہیں، اور وہ کچھ تیار کر کے رکھا جو کسی بندے بشر کے دل میں اس کا تصور اور خیال تک نہ آیا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا اگر چاہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ السجدہ کی یہ آیت پڑھ لو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ اور مومنوں کی صفت کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی مومن کنجوس اور خبیث طبیعت کا مالک نہیں ہوتا۔ سونا ہے، چاندی ہے، وقت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے جو کہ ہر ایک صاحب نصاب پر فرض ہے، اور خرچ کرنے میں فرض زکوٰۃ یا عشر ہے جی، اس کے علاوہ بھی نفلی طور پر خرچ کرنا جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی کمال اور کوئی احسان نہیں ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ فرض کے علاوہ بھی وہ خرچ کرے، جیسے 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہی فرض ہے جی، اور نفل پڑھنا یہ کمال ہے اور جمال ہے۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض ہے، اور نفلی طور پر مزید خرچ کرنا یہ ہے کمال اور یہ جمال کہ مومنوں کی صفت کہ اللہ نے جو ان کو دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے ہمارے اندر بھی ایمان کی اور مومنوں والی یہ صفات پیدا فرمائے، اسی طرح کا اللہ ہمیں مومن اور ایمان والا بنائے، اور ہمارے ایمان میں جو زنگ اور گندگی اور آلودگی اور بیکار پن موجود ہے اللہ اس بیکار پن کو دور کرے، اللہ ہمیں ایمان میں زیادہ کرے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔